روز غدیر کے جو کہ یوم اللہ اکبر ہیں، عید اللہ اکبر ہیں، اور اس دن بعض اعمال ہیں جو مستحب شمار کیے گئے ہیں۔ تو برجستہ ترین اعمال میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ 7 قسم کے اعمال آپ کی خدمت میں بیان ہوئے جن کے زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں، اور 8ویں نمبر پہ برجستہ اعمال میں سے عید غدیر کے اعمال کے حوالے سے خداوند متعال کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ یہ بھی واقعی ہونا چاہیے کہ ہر مومن احساس کرے کہ مجھے اس نعمت عظمیٰ الہیہ پہ خداوند متعال کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ خداوند متعال نے مجھے ولایت کی نعمت سے نوازا ہے، ولایت اہل بیت اطہار، اور اس پر حمد خدا، شکر خدا لازم ہے میرے لیے۔ لہذا یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اس سلسلے میں فرمایا غدیر کے دن 100 مرتبہ کہو اس حمدیہ جملے کو 100 بار۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب بھلے آپ عربی میں نہ کہیں، آپ اپنی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، ستائش خدا کے لیے جس نے امیر المؤمنین کی ولایت کے ذریعے اپنے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ خدا متعال نے اس ولایت کے ذریعے ہم پر، اس امت پر دین کو کامل کر دیا۔ ہمارے دین میں کوئی نقص نہیں ہے، اور سب سے بڑی نعمت خداوند متعال کی یہی نعمت ولایت ہے۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس سے بڑی نعمت نہیں ہے جو خدا متعال نے ہمارے لیے جو ہے میسر فرمایا، اور اس پر حمد خدا، یہی ایک ہم مثلا 100 مرتبہ اپنے خدا متعال کے لیے۔ تو یہ مفاتیح الجنان میں وغیرہ وغیرہ میں شاید آپ کو مل جائے۔ حضرت آبا امام جعفر بن صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے عید غدیر کے دن، یہ اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرمایا کہ اس طرح سے الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم، خدا متعال نے اس دن کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم معزز ہیں ولایت اہل بیت کے ذریعے، اس وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک معزز ہیں، اور ناخواستہ دنیا والے نہ بھی چاہیں تب بھی ہم ان کی نظروں میں معزز ہیں۔ شیعہ اہل بیت ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ خوف طاغوت کو اہل تشیع سے ہے، سب سے زیادہ وہ اہل تشیع سے ڈرتے ہیں۔ یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ اہل مکتب تشیع کے لیے عزت ہی اعزاز۔ لہذا الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم، یہ غدیر کے ذریعے خدا متعال نے ہمیں معزز فرمایا، عزت دی ہے، کرامت دی، وجعلنا من المؤمنین، خدا متعال نے ہمیں مومنین میں سے قرار۔ یہ دعا تھوڑی سی لمبی الی آخر مفاتیح الجنان وغیرہ میں ہے، یہ بھی 1 بار 2 بار مثلا اگر ہو سکے۔ حضرت آبا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غدیر کے دن جب ایک دوسرے سے ملو تو یہ جملہ جو کہ پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، ایک دوسرے کو اس طرح حمد خدا بھی ہے اور مبارکباد بھی کہ ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں متمسکین ولایت میں سے قرار دیا۔ ہم دامن ولایت کو تھامے ہوئے انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی ہم معزز ہوں گے، آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز نجات حاصل کریں گے۔ تو یہ خدا متعال کی حمد ضرور ہمیں بجا لانا چاہیے۔ اور آبا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی سلسلے میں، وَيَوْمُ عِبَادَةٍ، غدیر عبادت کا دن ہے، لہو و لعب کا دن نہیں ہے، شور شرابے کا دن نہیں ہے، عبادت کا دن ہے، وَصَلَاةٍ، نماز پڑھنے کا دن ہے۔ کم از کم غدیر کی نماز کو پڑھیں، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ امتحان، 10 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی آپ نے دونوں رکعتوں میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بعض دعائیں ہیں اگر مفاتیح الجنان ہے وہ بھی پڑھیں، اگر نہ ہو تو کم از کم یہی نماز شکرانہ ولایت کے طور پہ مثلا فرمایا کہ عبادت کا دن ہے، نماز کا دن ہے، شکر للہ،
اللہ تعالیٰ کے لیے خدا متعال کے شکر بجا لانے کا دن، اس تمام اعمال انجام دینا چاہیے. وہ حمد لہو، خدا کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. وہ سرور، اور خوشحالی کا بھی دن ہے. اس دن مومنین کو حتماً خوشحال ہونا چاہیے. اگر اس دن بھی آپ غمگین ہیں، سمجھو آپ کو اصل ولایت کا احساس نہیں ہے. عید غدیر کے دن بھی اگر آپ غمگین ہیں کسی وجہ سے، تو غم کو اس دن دور رکھنا چاہیے. لما من اللہ بہ علیکم من ولایتنا، سرور، اور یہ تمام چیزیں عبادت، نماز، شکر، حمد، سرور، یہ سب اس لیے ہے کہ خداوند متعال نے ہماری ولایت تمہیں عطا کی ہے. اہل بیت کی سرپرستی، ولایت، امامت، پیشوائی یہ خدا نے ہمیں عطا کی ہے. اس پر حمد خدا، شکر خدا اور نماز یہ وغیرہ ہونا چاہیے. اور خوشی کا بھی اظہار اس دن حتماً ہونا چاہیے. باقی پورے سال میں آپ خوشی کا اظہار نہ کریں. عید غدیر کے دن تمام اہل بیت اطہار کی طرف سے یہ شیعیان اہل بیت سے توقع ہے اور تاکید ہے کہ خوشی کا اظہار کریں. اللہ عز و جل الاکرم، یا اللہ